يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون صلوات نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر احباب، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہلم امام حسین قریب آ رہا ہے، 40 ہے، اور سفر کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ذکر اہل البیت کی یہ مجالس ہیں۔ قرآن اور اہل البیت دونوں ایک ساتھ ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس میں قرآن کو سمجھا جائے، اہل البیت کی زندگی کو سمجھا جائے، اہل البیت کے معارف کو حاصل کیا جائے، اور ملک کے اندر ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس میں ہماری آپس میں محبتیں بڑھیں، ہمارے دل آپس میں قریب ہوں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، ہم اپنے ارد گرد کو پرسکون بنائیں، ہم اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، ہم اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور تکلیف کئی طرح سے ہو سکتی ہے، مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو اہل البیت تو آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ کون ہیں اہل البیت؟ جو آسانیاں بانٹتے ہیں، جو رحمتیں بانٹتے ہیں، جو اپنی زندگی سے دوسروں کو سہولتیں دینے والے تھے۔ تو اس لیے اہل البیت کے علوم، ان کے معارف، ان کی زندگی مشعل راہ ہے کہ ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمارے دل جگمگاتے ہیں۔ اور ملک پاکستان میں، اس وطن عزیز میں مختلف اکائیاں رہتی ہیں، مختلف مسالک کے لوگ وابستہ ہیں، یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس میں ایک کرنے کے لیے کیا سرکار ختمی مرتبت نے کوئی فارمولہ دیا ہے؟ کیا اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں ہم، خواہ ہمارا مسلک الگ ہو، مذہب الگ ہو، فرقہ اور فکر و فلسفہ الگ ہو، لیکن ہم ایسے رہ سکیں کہ شیر و شکر ہو جائیں، بھائی بھائی کی طرح رہیں؟ کیا ایسا کوئی راہ، کوئی حل ہمیں اسلام دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ تو اگر ہم رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو رسول نے اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ رسول نے اس امت کو حل دیا ہے، اور تا قیامت حل دیا ہے، یعنی ایسا حل دیا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور کوشش ہمیشہ یہی ہے کہ خواہ مجلس ہو اور کوئی بھی کسی بھی شکل میں ذکر حسین کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی مسلک ہے، کوئی فرقہ ہے، ذکر حسین کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص راہ ہدایت پر ہے، راہ نجات پر ہے۔ دیکھیں معیار کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نجات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معیار کیا ہے؟ کربلا کے اندر
جب حر کو موقع ملا، حر نے سوچا اب میں کیا کروں، دنیا حاصل کر لوں یا امام کی معیت، سمت کا اختیار، سمت چننے کا جب اسے موقع ملا کہ کس سمت میں جاؤں گا، تو یہ مہلت تھی اسے، اور اس مہلت میں چونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا، چونکہ وہ محض مذہبیت کو ظاہر تک نہیں رکھتا تھا، یعنی دیکھیں عمر بن سعد جو اس کو بھی مہلت ملی ہے، لیکن رے کے لالچ کے اندر وہ قاتلوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دو کردار ہیں، آیا ہمارا جو دل ہے، اگر ہم کسی ایسی تقریب میں بیٹھتے ہیں جہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے، جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں، مسجد میں گئے ہوئے ہیں، ہمارا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ دل سے پوچھیں۔ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے، میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں گا، اگر اس مجلس میں میرا یہ دل لگ رہا ہے کہ میں سر سے پیر تک وہاں حاضر ہوں، وہاں موجود ہوں، تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ میں ممبر سے وابستہ ہو رہا ہوں، ممبر سے جڑ رہا ہوں۔ لیکن اگر میں وہاں پر صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے وقت گزارنا ہے، کہ میں نے اس ٹائم کو پورا کرنا ہے، اور میں نے اپنے معاشرے میں جواب دینا ہے، میں نے اپنی سوسائٹی میں جواب دینا ہے کہ جناب ہاں میں نے تو ماشاءاللہ سے فلاں مجلس بھی اٹینڈ کی ہے، لوگ تو مجھے دیکھتے ہیں، میں صبح شام مسجد میں گزرتا ہوں اور آنا جانا رہتا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ رسمیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے جو نوجوان ہیں، ہم کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے اس کا، اور یہ نوجوان تو سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو سوچنا ہے۔ تو مہلت کیا ہے؟ مہلت یہ ہے کہ ہم یہ پوچھیں اپنے دل سے کہ کیا حر بننے کو تیار ہے یا نہیں ہے، وہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا۔ اور انشاءاللہ یہ جو مجالس ہیں یہ حر بننے کا درس دیتی ہیں۔ لیکن سوال پھر وہیں پر ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو کتنا جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں شفاعت کرنے کی۔ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، ان کو سفارش کا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے، مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ ان مجالس میں پوری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن اور سرکار ختمی مرتبت کی زندگی سیرت کو سمجھیں۔ قرآن مجید رسول کی صحیح زندگی اور سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایسی کتاب بتاؤ کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کی بایوگرافی شروع سے آخر تک پڑھ لوں اور صحیح طور پر پڑھوں، تو آپ کہیے
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے القرآن القرآن القرآن، شروع سے آخر تک مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ یا علی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا، بلند آواز سے گئے، بلند آواز سے، من کنت مولا، ایمان کی حرارت سے کہیں، ایمان کی حرارت سے، ایسے بالکل مرجھائے ہوئے انداز سے نہ کہیں، ایمان کی حرارت سے۔ کل میں نے کھوکھرا پار کی جو امام بارگاہ ہے، وعلیکم السلام، وہاں پر نوجوانوں میں ایمان کی حرارت دیکھی، آپ میں ایمان کی حرارت نظر آنی چاہیے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا۔ ہاں، سنی شیعہ کوئی تفرقہ نہیں، کوئی تفرقہ نہیں۔ کل میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا اور دوبارہ سے میں اس کا تکرار کرتا چلوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ مسلمان سب ایک ہیں، سب اہل ایمان ہے، اور ہمیں فقہی مکاتب، فقہی اختلافات کی وجہ سے تقسیم نہیں ہونا، فقہی اختلافات کی وجہ سے تقسیم نہیں ہونا، اور نہ ہمیں یہ تقسیم قبول ہے، ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے جو فقہی بنیادوں کے اوپر ہم مسلمانوں کو سنی شیعہ اور دیگر فرقوں کے اندر ہمیں تقسیم کرے۔ کربلا کے بعد ایک ہی تقسیم ہے، ایک ہی تقسیم کہ یہ شخص آل محمد کا ساتھی ہے یا آل محمد کے دشمنوں کی صف میں ہے، یہ ایک تقسیم ہے۔ اور ولایت غدیر جس میں رسول موجود ہیں، اور میں عرض یہ کرتا چلوں اہل السنت والجماعہ کیا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری صحیح کتابوں کے اندر جتنی کثرت کے ساتھ غدیر ہمیں ملتی ہے اور کوئی حدیث روایت نہیں ہے، جتنی کثرت کے ساتھ غدیر کو بیان کیا علماء اہل سنت نے، لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر 6225 روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر 3786 3788، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، نسائی نے خصائص امیر المؤمنین امام علی کی شان میں کتاب لکھی۔ تو غدیر کا واقعہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں علی ولی اللہ کہہ دوں گا تو سنیت سے نکل جاؤں گا، ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو برا ہو تفرقہ کا، برا ہو کہ ہمیں دور کر دیا گیا، برا ہو کہ ہمیں بانٹ دیا گیا فرقوں کے اندر، اور کہا کہ جناب 72 فرقے، ہر ایک نے اپنا معیار اور پیمانہ قائم کیا، ہر ایک نے اپنی کسوٹی اور میزان رکھی، ہر ایک نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رستہ ہی راہ نجات ہے، یہ رستہ اس پہ ہم چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے، جنت تو صرف ہمارے لیے ہی ہے، باقیوں کے لیے تو جہنم ہے، نار ہے۔ اور اپنے ہی سوچ کو ہم نے پروان چڑھایا۔ میں عرض یہ کرتا چلوں کہ معیار وہ قابل قبول ہے کہ جو رسول نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سرکار ختمی مرتبت نے معیار دیا۔ کیا معیار دیا صحابہ کو؟ غدیر خم پر امام علی کی ولایت، اور فرمایا اے میرے صحابہ سب کو جمع کیا۔ اچھا، صرف غدیر پر نہیں، رسول نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟
کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ہے. آپ نے ایک حج کیا ہے. اچھا، حج کا جو حکم ہے، مکہ کب فتح ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کے مدینہ میں 8ویں سال مکہ فتح ہوا ہے. جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ واپس آ گئے ہیں، وہاں رہے نہیں ہیں، آپ واپس مدینہ تشریف لائے. اور حج فرض ہے. اس کے بعد 9 کو آپ نے قافلہ بنایا، آپ خود تشریف نہیں لے گئے. 10 میں آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، یہ 10 ہجری میں. تو سیرت کو تاریخ کے ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس حجۃ الوداع میں 2 مقامات ہیں. حج کے اندر، حج جو عبادت ہے، اصل عبادت کیا ہے حج میں؟ حج میں وقوف عرفہ. کیا ہے؟ وقوف عرفہ. عرفہ میں ٹھہرتے ہیں. ہاں، سعی و صفا بین المروہ بھی ہے، سعی کرتے ہیں 7 مرتبہ، طواف بھی ہے، لیکن وہ تو عمرے میں بھی ہے. تو حج کو عمرے سے کیا چیز امتیاز کرتی ہے؟ وقوف عرفہ، منا اور قربانی کرنا. یہ چند چیزیں ہیں جو آپس میں امتیاز کرتی عمرے سے. تو وقوف عرفہ یعنی 8 کو، اور یہ حج ہے جس میں خطبہ دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے سرکار ختمیہ مرتبت نے صرف غدیر پر نہیں، حجۃ الوداع 8 عرفہ کو قرآن اور اہل البیت کی ولایت کا اعلان کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے 3786. فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ میں نے رسول کو دیکھا، قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ لوگو، تم کبھی بھی راہ ہدایت سے نہیں بھٹکو گے جب تک تم قرآن اور میری اطرت، میری اولاد اہل البیت کی پیروی کرتے رہو گے. یہ معیار کس کا ہے؟ رسول کا معیار ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تو اپنے اپنے معیار بنائے نا، اور کس، یعنی حق کیا ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں؟ رسول کی پیروی کریں. تو اگر ہم اس معیار کو مان لیتے ہیں تو کیا مجھے اپنے اس بھائی سے کبھی نفرت ہوگی یا دوری ہوگی کہ جسے میں سمجھتا ہوں یہ الگ فرقے کا ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ ہم نے بانٹا ہے لوگوں کو. ایمان اکٹھا کرتا ہے، قرآن مسلمانوں کو ایک کرتا ہے، غدیر اہل ایمان کو ایک کرتا ہے. رسول اللہ نے غدیر میں جب اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ الستُ اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. تو جو جان کا مالک ہوتا ہے اس کو پوری جان پر اختیار بھی ہوتا ہے. پیغمبر اگر امتی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے اپنی جان قربان کر دو، کیا امتی انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز انکار نہیں کرے گا. امتی کہے گا کہ بالکل یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے کہ وہ جنت کے بدلے میں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہماری زندگی کے مالک ہیں، آپ حکم کیجئے، ہم اپنی گردنوں کو پیش کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو مجھے مالک مانتا ہے وہ علی کو مالک مان لے.
من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والا وعاد من عادا. جو مجھے مولا مانتا ہے تو وہ اس وقت اپنے دعوے کے اندر پورا اترے گا کہ جب وہ یہ بھی اقرار کر لے کہ علی اس کا مولا ہے. اسی لیے مبارکباد دی حضرت عمر نے جب یہ اعلان سنا, کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی, مبارک ہو آپ کو, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ, اے علی آج کے بعد تو ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے, تو ہر ایک کا ولی ہے, مولا ہے تو, سب کا مولا امام علی علیہ السلام. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مجلس جو احباب آپ تشریف فرمائے, یا تو میری گفتگو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں, اور یا یہ ہے کہ میرے کلمات. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا علی یا علی. تو بات تو اتحاد کی ہونی چاہیے, اور وہ بات ہونی چاہیے کہ جو ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, ہمیشہ, کہ ذمہ داری کے ساتھ اہل السنت والجماعت کی کتابوں سے اور صحیح مصادر کے ساتھ, کمزور باتوں سے نہیں, صحیح مصادر سے آپ کے سامنے فضائل اہل البیت اور معارف اہل البیت کو پیش کروں, اور تاکہ ہم آپس میں قریب ہو سکیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ زخرف کی, فرمایا کہ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کے مالک نہیں ہیں, الا من شہد بالحق, مگر جو حق کے ساتھ شہید ہو جائے, وہم یعلمون, اور وہ علم بھی رکھتے ہوں. شبلی نعمانی انہوں نے سیرت النبی لکھی ہے, سیرت النبی. وہ لکھتے ہیں, دیکھیں سیرت کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سیرت وہ ہے کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اس کا مطالعہ ہم کریں, اور ایک سیرت وہ ہے کہ جو کسی انسان نے لکھی ہو. تو انسان جب کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے بھئی میں انسان ہوں, سامنے والا بھی انسان ہے, اپنے لے کے لکھتا ہے, اپنے اوپر قیاس کر کے دوسروں کی بایوگرافی لکھتا ہے. خدا نے جب مصطفیٰ کی سیرت بیان کی قرآن میں, اپنی شان ربوبیت کو سامنے رکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین, وہ رب العالمین ہے, اور اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کروایا سورۃ الحمد کے اندر, الحمدللہ رب العالمین. لوگوں, میں عالمین کا رب ہوں, اسی لیے میں جس پیغمبر کو بھیج رہا ہوں انسانیت کی طرف, کل انسانیت کی طرف, ان عربوں کے لیے نہیں, صرف ان عربوں کے لیے نہیں, صرف قریش کے لیے نہیں, صرف حجاز کے لیے نہیں, تا قیامت میں ساری انسانیت کے لیے ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ شان ربوبیت کے مطابق رب جب مصطفیٰ کی یا علی یا علی. تو جب خدا نے مصطفیٰ کی تعریف بیان کی, شان ربوبیت کو سامنے رکھا, رحمت للعالمین کے ساتھ وصف بیان کیا, اسی لیے کہ جب انسان اگر سیرت بیان کرے گا, اگر ہم کسی مفکر سے پوچھیں گے کہ تم نے شان مصطفیٰ کو کیا سمجھا ہے, اگر ہم
کسی فقیہ سے سمجھیں گے، کسی مفتی اور مولانا سے پوچھیں گے، وہ اپنی زندگی پر قیاس کر کے مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کرے گا. لیکن جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سورہ دہا کے اندر پروردگار نے مصطفیٰ کے بچپنے سے لے کر مصطفیٰ کی زندگی کے آخری لمحے تک مصطفیٰ کی شان اور سیرت کو بیان کیا، ایک ایک لمحے کو اجاگر کیا، مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کیا. فرمایا اے حبیب، جب تم بچپنے میں تھے، جب تم یتیمی میں تھے، جب تم بچپنے میں تھے، تجھے پروردگار نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. مصطفیٰ تجھ پر ہمیشہ میری نگاہ رہی، ہمیشہ میری نگاہوں میں رہا. اس لیے اے مصطفیٰ، جس رب نے تجھے بچپن میں نہیں چھوڑا، وہ رب تجھے آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کلام ہے حکیم الامت، حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ. اللہ راضی ہو اقبال کی روح سے، لاکھوں رحمتیں ہوں حکیم الامت کی مرقد پر. تو شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب رسول کو، چونکہ رسول سب پہ شفقت کیا کرتے تھے تو بچوں پہ بھی شفقت کرتے تھے، تو اسی لیے حسن و حسین پہ بھی شفقت کر کے ان سے محبت کی. اور آپ بیٹیوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے آپ کو بچیوں سے، بیٹیوں پر شفقت ہوتی تھی، تو اپنی بیٹی سے بھی آپ نے بہت محبت کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، آپ کو بچوں پر شفقت تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور کیوں شفقت نہ ہو؟ آپ ہر ایک کے لیے محبت کا آپ معیار ہیں، عنوان ہیں محبت کا، مجسم محبت ہیں آپ. تو آپ سب سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن میں شبلی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں سے آپ نے شفقت کی، لیکن کسی بچے کے لیے نہیں کہا انت سیدہ شباب اہل الجنہ. کسی بچے کے لیے آپ نے اسے نماز میں نماز کا سجدہ طول نہیں دیا. ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو بچوں پر شفقت ہے اور ہے، لیکن کسی بچے کے لیے نہیں کہا کہ تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے. اور بیٹیوں کے لیے آپ کو بیٹی پر شفقت ہے، اور آپ کو سب بیٹیوں کے لیے آپ رحمت ہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے لیے نہیں کہا یریبنی ما رابک یوزینی ما آزاک. اے فاطمہ، مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو تجھے دکھ دے، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے اے فاطمہ جو تجھے ایذا دے. یہ سیدہ کی شان ہے. بچوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ان کی والدہ کے لیے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سیدہ سردار، اور
उम्मुल मुमिनीन खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए सय्यदतु निसाइल मुमिनीन, मोमिन औरतों की सैयदा, और अपने बेटे इमाम हसन के लिए फरमाया इन्न बनी हाजा सय्यद, मेरा ये बेटा सय्यद है। ये सय्यद घराना है, ये सय्यद घराना, और वो घराना कि जिसका अव्वल से आखिर तक तसलसल, अव्वल से आखिर तक तसलसल ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा तसलसल ज़ुर्रियत इब्राहिमी, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, ये एक दूसरे की औलाद और ज़ुर्रियत है कि इब्राहिम से लेकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक, जनाब अबू तालिब तक, और सरकार खत्मी मर्तबत तक पूरी तहारत का सिलसिला है। इस सिलसिले के अंदर कोई नजासत नहीं है, इस सिलसिले के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है। कुरान ने आवाज दी, इब्राहिम ने जब काबा को तामीर कर दिया, कुरान ने इब्राहिम के अल्फाज को ताक़यामत अमर कर दिया, परवरदिगार रब्बना जअलना मुस्लिमैन लक, मुझे इब्राहिम को और इस्माइल को अपना मुसलमान बना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में से एक पूरी मुसलमान मुस्लिम उम्मत बना, वबअस फीहिम, इसके बाद इन्हीं में से पैगंबर को मबऊस करना। सवाल आपके सामने अर्ज करता हूं, इब्राहिम ने पहले नबी मांगा या उम्मत मांगी? नबी से पहले पूरी एक ज़ुर्रियत मुस्लिमा को इब्राहिम ने दुआ की शक्ल में मांगा। अगर वो ज़ुर्रियत इब्राहिमी, उसको मुस्तजाब दावात इब्राहिम को न माना जाए तो कुरान की इस आयत का क्या मतलब है? कुरान की इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत का मतलब फिर कोई नहीं समझा सकता। इसलिए जरूरत है कि पैगंबर के से पहले उम्मत मुस्लिमा वहां पर होनी चाहिए। और इसीलिए जनाब अबू तालिब अव्वल मुस्लिम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सीरत इब्ने शाम को पढ़िए, सीरत इब्ने इसहाक को, तबकात इब्ने साद को। जनाब अबू तालिब ने इस्लाम के दिफा के अंदर, रसूल के दिफा में, सरकार खत्मी मर्तबत के दिफा में वो पहले शख्स है जिन्होंने तलवार बुलंद की है, जिन्होंने अरब के अंदर, मक्का के अंदर काबा के सामने खड़े होकर ऐलान किया, काबा के सामने खड़े हो गए और कहा कि तुम मेरे भतीजों को मुझसे चाहते हो, मेरे भतीजे को मुझसे चाहते हो, और ये डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। कज़बतुम व बैतिल्लाही, कज़बतुम व बैतिल्लाही नत्रुकु मक्का, तुम ये चाहते हो कि मैं अपने भतीजे को लेकर मक्का से निकल जाऊं। कज़बतुम व बैतिल्लाही नत्रुकु मक्का व नज़अलु इल्ला अमरुकुम फी बलाबिली, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। तुम ये समझते हो कि हम मोहम्मद को अकेले छोड़ देंगे? कज़बतुम व बैतिल्लाही व नुब्ज़ा मुहम्मदन, तुम ये समझते हो कि मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा। वलम्मा नुताइनु दूनहु व नुनाजिलु, खुदा की कसम अभी तो हमने तलवारें नहीं उठाई, अभी तो हमने नेज़े नहीं उठाए, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करना चाहते हो, इसकी जिंदगी चाहते हो। जब तक मैं अबू तालिब जिंदा हूं तुम मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगा सकते। हम जब तक पतंगों की तरह मोहम्मद के इर्द गिर्द कट के मर नहीं जाते, तुम मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगा सकते।
محمد گلو است محمد گلو است والی بوئے محمد گلو است والی بوئے دری فاطمہ حسن حسین برد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد جانے کیوں لوگ جان بوجھ کر حد سے زیادہ اجتناب کرتے ہیں، چھوڑ کے بو تراب کا دامن اپنی مٹی خراب کرتے ہیں۔ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں جناب ابو طالب نے کیسے دفاع کیا اسلام کا۔ آخری شعر میں جناب ابو طالب کا عرض کرتا چلوں، اور میرے جو وقت ہے وہ تقریباً مجھے جو دیا گیا تھا 10:30 بجے کا، ابھی تو 11:20 ہو رہے ہیں، تو تقریباً 1 گھنٹہ میں زیادہ لے چکا ہوں۔ تو میں بس چند میرے پاس منٹ ہے، میں اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَنُسْلِمَهُ حَتَّى، تم یہ کہتے ہو کہ ہم حوالے کر دیں گے، وَنُسْلِمَهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم حوالے کر دیں اپنے بھتیجے کو، ابھی تو ہمارے شیر خار بچے بھی زندہ ہیں۔ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ابھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربانیاں دینے کے لیے زندہ ہیں، تو ہم حوالے نہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، مجھے بخاری کا یہ شعر یاد آ گیا جو جناب ابو طالب کا نقل کیا انہوں نے، صحیح بخاری کے اندر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ مدینہ میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا، قحط، اور اس سے پہلے مکہ میں ہوا تھا۔ میں کیا شفاعت کے موضوع کے اوپر عرض کروں کہ شفاعت تو جناب ابو طالب شفاعت کو کس طرح انہوں نے پیش کیا ہے۔ مکہ کے سارے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ پہلے انہوں نے پلان یہ کیا، کسی نے کہا کہ بھائی جاؤ یہ سامنے جو بت ہے نا لات، اس کے پاس جاؤ ذرا اس کو خوش کرو، کسی نے کہا کہ منات کے پاس جاؤ، کسی نے کہا وہ فلاں وادی کے اندر ایک بت ہے اس کے لیے ذرا چڑھاوے چڑھا دو بارش ہو جائے گی۔ پھر کسی نے کہا نہیں، یہاں ذریت ابراہیم کا فرد بھی ایک موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا تم کہیں سید بطحا کی بات تو نہیں کر رہے؟ اور اچھا یہ سیرت ابن اسحاق کے اندر موجود ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، جناب ابو طالب سے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، قریش سارے قریش آ گئے، تو آپ دعا کر لیں کہ بارش ہو جائے۔ یعنی مشرکین بھی جانتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشرک بھی جانتا ہے۔ اب مسلمان شک کر رہا ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان تو بھائی ماشاء اللہ سے وہ اس کے لیے تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نا۔ تو جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا، اور اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کو ساتھ میں لیا، محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں لیا، اور کعبہ کے ساتھ رسول اللہ کو یوں کندھے پہ اٹھایا، ایسے کندھے پہ اٹھایا، اور ہاتھوں کو ایسے سامنے لے آئے، اور پیروں کو یوں اپنے ساتھ ملا دیا، اور کعبہ کے ساتھ یوں ٹیک لگا لیا، رسول کے ہاتھ کعبہ کی دیواروں پر۔ اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے لا یملکون الذین
यदऊन मिन दूनिही अश्शफा इल्ला मन शहिदा बिलहक वहुम यालमून। जो हक के लिए गवाही दे वही जानता है कि सिफारिश कैसे करनी है, शफाअत कैसे करनी है। तो बारिश हो गई। उस मौके पर फिर जनाब अबू तालिब ने एक शेर पढ़ा, कसीदा है, वह अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही फिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ये रोशन चेहरे वाला मुस्तफा, इसके चेहरे को देखकर बारिश मांगी जाती है, बारिश तलब की जाती है, और ये यतीमों का वाली है, बेवाओं को पालने वाला है। यानी सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको हमेशा जिंदगी में कामयाबी और कामरानियां दे आपको। उस मौके का भी बता दिया और आने वाले वक्त का भी। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किबला 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 यहाँ पे नहीं, आप आइए जी, आइए इसमें नहीं नहीं, यहाँ पे आइए, किबला आइए। सलाम। अल्लामा सैयद आरिफ शाह काज़मी साहब हफ़िज़हुल्लाह मसलक मकतब अहलुल बैत की अज़ीम शख्सियत, मैं इनको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और आज इनसे पहली मरतबा इनकी बिलमुशाफ़ा ज़ियारत हो रही है। अल्लाह करीम इनके इल्म में, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। और मैंने ये कहा कि मसलक शिया के तर्जुमान या आलिम, और अगर इनकी इजाज़त हो तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अहल सुन्नत के अज़ीम आलिम, सुन्नियत के सुन्नियत का वो मफ़हूम और शीयत का मफ़हूम आज दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कि अगर आपको सुन्नत का मफ़हूम मालूम हो तो सुन्नी वही है कि जो रसूल की सुन्नत पर होगा, और एक हकीकी शिया वही असल सुन्नी है, और एक हकीकी सुन्नी वही असल शिया है। फैब्रिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुदाफ़े रसूलुल्लाह के इस्लाम की खातिर, रसूल की खातिर सबसे पहले तलवार निकालने वाले, मक्का के अंदर ऐलान करने वाले, लोगों के सामने इस बात का जुर्रत के साथ इजहार करने वाले कि अभी तो तुम ये समझते हो कि हम मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर देंगे, अभी तो हमारे शीर खार बच्चे जिंदा हैं, अभी तुमने हमारी तलवारों की चमक नहीं देखी, अभी तुमने हमारे नेज़ों की गरज नहीं देखी। तो इसीलिए यह समझना है कि शफाअत का मफहूम कि भाई ये बड़ी मुसीबत हो गई है कि हर चीज में जब बयान करते हैं तौहीद तौहीद तो साथ में ये जरूर कहते हैं जनाब ये काम शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। शफाअत अल्लाह के सिवा कोई सिफारिश नहीं कर सकता, शफाअत का किसी को इख्तियार नहीं है, शफाअत का कोई इज़्न नहीं है, और जनाब कोई कुछ भी अल्लाह के सामने, बस अल्लाह ने सबको मजबूर पैदा कर दिया। मैं इस मौजू के ऊपर, मेरे पास वक्त बहुत कम है और अल्लामा साहब असल खिताब तो क़िबला काज़मी शाह साहब का होगा, मैं चंद जुमले ही बस अर्ज करता जा रहा हूं। अगर वक्त होता मैं ये चाहूंगा कि इस सिफारिश का, ये शफाअत का जो मौजू है ये कितना अहम है कि मुसलमानों के ऊपर जो ये शिरक और बिदअत के फतवे लगाए गए, इस मफहूम को ना समझने की वजह से, तौहीद को ना समझने की वजह से, खुदा की वहदानियत को उसका सही मफहूम ना समझने की वजह से, और वजह क्या हुई कि तौहीद का वो मफहूम बयान किया गया कि जो इनके मौलवी साहब ने समझा, और जो उसके ऊपर फिट ना आया कह दिया कि ये मुशरिक है, बिदअती है, फासिक है, फाजिर है। इसलिए कि एक जमाना ऐसे आया था
کہ انہوں نے کوشش کی، کوشش یہ ہوئی کہ ایک پورا سیٹ اپ بنا کے چھوڑا جائے اور ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو اسلام سے باہر کیا جائے. اور یہ آج سے کوشش نہیں ہوئی، یہ بہت قدیم اس کی کوشش ہے، بہت قدیم کوشش ہے، اس کی تاریخ ہے. تو جناب ابو طالب نے جب شفاعت کی، رسول کے ذریعے سے بارش برس گئی. یہی واقعہ قدرت نے جب دہرایا مدینہ کے اندر، مدینہ والے آئے، یا رسول اللہ بہت قحط ہے اور بارش نہیں برس رہی ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ نے دعا کی، بارش ہو گئی. اب وہ پھر آ گئے، بارش اتنی برسی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ دعا کیجئے کہ یہ بہت بارش برس گئی ہے، اب تو ہمارے گھروں میں اور کھیتوں میں پانی آ گیا ہے، آپ دعا کریں کہ یہ سائڈ پہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علی. بخاری کی روایت ہے کہ پروردگار اس کو ہمارے ارد گرد علاقوں پہ برسا دے، ہمارے سے ہٹا دے. وہ بارش ہٹ گئی. تو جب یہ لوگ آئے نا رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ بہت بارش برس گئی ہے، رسول اللہ مسکرا دی اور علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا علی آج اگر ابو طالب ہوتے تو خوش ہو جاتے، آج ابو طالب ہوتے تو خوش ہو جاتے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اس موقع پر پھر امام علی نے قصیدہ اپنے والد کا سنایا، اور طویل قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ اس کو کہتے ہیں. اس کے آخر میں لام آتا ہے، اور پھر جو میں نے جس کے شروع کے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل البیت، قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ ہیں. میں نے گزشتہ مجلس کے اندر ایک جملہ عرض کیا کہ آیت تطہیر یہ خاص معجزہ ہے، آیت تطہیر. اور وہ معجزہ کیسے ہے کہ پروردگار نے یہ کوشش تو کی گئی کہ اہل البیت کو ہر دور کے اندر اہل البیت کو شہید کرنے کی، ان کو رستوں سے ہٹانے کی. ناکام ہو گئے، ناکام ہوئے. اور اسی طرح قرآن مجید سے اس آیت کو ہٹا نہ سکے. لیکن اللہ نے اہل البیت کے جو دشمن ہیں ان کو طاقت دی، اقتدار دیا، اختیار دیا، تلوار دی، زور دیا. یزید کو طاقت اور اختیار ملا، اقتدار ملا، اور اس کے پاس مکمل حکومت آئی، سب کچھ اس کے پاس ہے. آگے بنو عباس کے پاس ہے، طاقت بھی، اختیار بھی ہے، دولت بھی ہے. آگے مزید جو ادوار آتے ہیں، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے. سب کچھ دے کر پروردگار نے ان سے کہا آیت تطہیر نازل کی ہے، تم اپنی ساری کوشش لگا لو. یہ آیت تطہیر معجزہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تا قیامت اہل البیت سے کوئی رجس ان کے قریب نہیں کر سکتا. میں نے یزید کو، مروانیوں کو طاقت دی، دولت دی، اختیار دیا. بنو عباس کو دیا، طاقت دی، دولت دی، اختیار دی. ساری کوشش کر لو. آیت تطہیر معجزہ ہے، تم اہل البیت کے قریب ایک رجس نہیں لا سکتے. ایک رجس بھی ثابت کر کے دکھا دو. پوری کوششیں ہوئی. احمد بن حنبل نے لکھا ہے، ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے دشمنوں میں بھی فضیلت، ان کی علی کے دشمن کی فضیلتیں اس میں بھی روایتیں نظر آتی ہیں. تو احمد بن حنبل نے کہا بیٹا علی کے بہت دشمن تھے. کان الامام علی کثیر الاعداء. علی کے بہت دشمن تھے. علی کے دشمنوں نے کوشش کی کہ پہلے تو علی کی زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈ لیں، کوئی عیب نکال لیں کہ علی کی زندگی میں کوئی عیب ہے. لیکن وہ اس عیب نکالنے میں کامیاب نہ ہوئے. تو انہوں نے پھر علی کے دشمنوں کے فضیلت کے اندر روایات گھڑنا شروع کر دی. لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علی نے خود اپنی زندگی کے بارے میں کہا. امام علی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی فلق الحب وبرأ النسم
इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैया या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली कहते हैं उस जात की कसम कि जिसने दाने को चीरा, उस जात की कसम जिसने रूह को पैदा किया, मुझसे मेरे हबीब नबी उम्मी ने यह वादा किया है, ए अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेगा, तुझसे सिर्फ मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा। अली वो जात है जो बेऐब जात है, अली वो जात है जो मुतहर जात है, अली वो जात है कि जिसमें कोशिश हुई ऐब उछालने की, जिंदगी के अंदर ऐब ढूंढने की, सब्बो शतम हुआ बगदाद से दमिश्क तक, दमिश्क से कूफा तक, कूफा से अफगानिस्तान तक, बुखारा और समरकंद की मसाजिद तक, लेकिन अली की जिंदगी में दुश्मन एक ऐब न ढूंढ सका। अली बेऐब जात है, अली बेऐब जात है, अली वो है कि जिसके बच्चे मुतहर हैं, अली वो जात है कि जिसकी ज़ौजा मुतहरा है, अली वो है कि जिसके ससुर रसूलुल्लाह है, अली वो है कि जिसके वालिद अबू तालिब है। या अली, या अली। और यही अली की कुर्बानियां थी कि आते आते यही वो चीज थी, यही मकाम थे। अबू तालिब ने अपने बच्चों को जो तैयार किया था, जो सबसे पहले दिन ऐलान किया था ना, वो करबला के लिए था, वो यही ऐलान था। आखिर करबला दोहरा दी गई, वो वक्त आ गया, कोशिश शुरू से होती रही, एक पूरा तसलसल है, होता रहा। और वो वक्त आया कि जब हुसैन अली के बेटे वो करबला में तन्हा हैं, अकेले हैं। मुअर्रिख लिखता है कि 72 सरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया। मुअर्रिख लिखता है कि जब इन सरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया तो ऐसे यजीद के दरबार में जैसे पत्थरों को फेंका जाता है, ऐसे फेंका गया। वो दिलों का हसद सामने आ गया था, वो कीना सामने आ गया था। और हुसैन उस मौके पर हम ये समझें कि क्या मदद नहीं हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की? नहीं, मदद हुई है। और वो मदद ऐसी है कि आज जब मोमिन बैठता है और उनके मसाइब याद करता है और उनके ऊपर होने वाले मजालिम को, तो मोमिन का दिल हुसैन के साथ है। मोमिन कहता है कि आज मैं हुसैन की मदद करूंगा, आज भी। कैसे मदद करूंगा? या रसूल अल्लाह, या इलाही, मैं आज भी अगर मुझे मौका मिल जाए हक के लिए कुर्बानी देने का, आज मुझे मौका मिल जाए हक के लिए जान लुटाने का, तो मैं जान लुटा दूंगा। यह हुसैन की मदद है, यह हुसैन के साथ खड़ा होना है। जब हुसैन ने कहा मन अंसारी हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो मदद करे, है कोई जो हमारी मदद करे, जो हमारा साथ दे। तो अगर आज दिल से अगर वो एक आंख से हमारी आंसू भी निकल जाता है, एक आंसू भी निकल जाता है बगैर तकल्लुफ किए हुए, यकीन जाने उसका सवाब इतना ज्यादा है कि अगर नामा अमाल में कुछ और ना हो, वो कतरा हो, वो आंख का आंसू जो हुसैन के गम में निकला है, नजात के लिए काफी है। क्यों? मैं अमाल की नफी नहीं कर रहा हूं, मैं अमाल की हरगिज नफी नहीं कर रहा हूं, अल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह, नहीं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर हम इखलास के साथ उन तमाम वाकयात को याद करते हैं तो वो मजलूमियत कि जिसमें यानी एक 6 माह का बच्चा, क्या मुझे मेरे दिल को झंझोड़ने के लिए ये बात काफी नहीं है? ये बात काफी नहीं है? मैं इसमें पड़ जाऊं कि मुझे आंखों से आंसू निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, मैं सुन्नी हूं, मैं फलां हूं और मैं शिया नहीं, मैं इंसान हूं। मेरे सामने मुझे एक वाकया हो रहा है और मुझे उस वाकये को याद करना है और मुझे उन मसाइब को याद करके जब आंखों से आंसू आते हैं तो मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं करबला में खड़ा हूं। काश ये हुसैन पर पड़ने वाला तीर मुझ पे पड़ जाए, काश ये बच्चों के ऊपर, ये ख़वातीन पर, ये हुसैन की, अल्लाह अकबर, जो साथ में हैं, जो फूफी हैं, जो आपके साथ है, ये सब
یہ وہ ہیں کہ جو رسول کے نواسے ہیں. الہ العالمین کس کرب کے ساتھ، کس دل کے ساتھ میں ان جملوں کو ادا کروں کہ اگر میں وہاں ہوتا اور ہمارے بچے ہوتے، ہم کہتے یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو یہ تیر لگ جائے اور حسین کے بچے کو نہ لگے. یہ مظلومیت تھی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.